جو 150 سال سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، پہلے ڈوگرا راج کے خلاف اور اس کے بعد 73 سالوں سے ہندوستان سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن پاس کی کہ کشمیر کے لوگوں خود فیصلہ کریں گے کہ کیا وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کوٹلی میں پہلے کہا کہ انشاءاللہ جب اللہ آپ کو یہ آپ کا حق دے گا اور آپ جب فیصلہ کریں گے ریفرینڈم کے ذریعے کہ آپ ہندوستان نہیں پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد میری حکومت آپ کو ایک اور حق دے گی کہ ریفرینڈم کے ذریعے آپ فیصلہ کریں کہ آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ میں ہوں رضا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس وقت ہمارے ساتھ کینیڈا سے سینئر صحافی لطافت صدیقی صاحب ہیں۔ لطافت صدیقی نے پاکستان میں صحافتی فرائض سر انجام دیے، پھر عرب نیوز میں سعودیہ چلے گئے، اب طویل عرصے سے کینیڈا میں مقیم ہیں۔ ان کا کرکٹ سے گہرا صحافتی تعلق بھی ہے۔ آج ہم ان کے سامنے 3 سوال رکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں افواہیں تو گردش کرتی ہی رہتی ہیں۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب نے 2 ماہ قبل کہا تھا کہ میں شاید آزاد کشمیر کا آخری وزیر اعظم ہوں گا۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اب وزیر اعظم عمران خان نے ریفرینڈم کا اعلان کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کشمیر میں ریفرینڈم ہوگا؟ کیا مقبوضہ کشمیر میں بھی ریفرینڈم ہوگا؟ اگر آزاد کشمیر میں ریفرینڈم ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اقوام متحدہ کی قرارداد سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ دوسری بات ہم پوچھیں گے لطافت صدیقی صاحب سے کہ جوڈیشری میں ایک کیس چلنے والا ہے غالباً 5 اگست سے، جس میں احمد رضا قصوری نے استدعا کی ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ تیسری بات جو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں اور وہ ہے کہ کیا سندھ میں گورنر راج نافذ ہو سکے گا جیسا کہ افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں لطافت صدیقی صاحب سے مکالمے کا آغاز کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ لطافت بھائی۔ جی دیکھیے، آپ نے بات کی ہے فاروق حیدر خان صاحب، تو اب تو وہ کشمیر کے سابق وزیر اعظم ہو گئے ہیں، اور آپ نے جو سوال پوچھے ہیں یقیناً میں کوشش کروں گا کہ آپ کے پورے سوالات کا میں جواب دے سکوں، لیکن میں آپ کے ان سوالوں کے جواب سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو کشمیر سے ریلیٹڈ ہے۔ لاہور میں ملک قاسم ہوا کرتے تھے، بڑے پکے مسلم لیگی تھے، آیا کرتے تھے، اور اکثر وہ کراچی آیا کرتے تھے، ہماری ملاقاتیں ہوتی تھی، دوستی ہو گئی تھی، تو اکثر ہم ان کو انٹرویو بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم نے انٹرویو کیا اور پہلا سوال کشمیر پہ پوچھا جیسے آپ نے پوچھا، تو انہوں نے میرا پورا سوال سننے کے بعد کہا کہ یہ سوال تم واپس لے لو۔ جی، بڑی حیرت میں نے کہا ملک صاحب یہ ایسا کیا میں نے سوال پوچھ لیا جو آپ کہہ رہے ہیں سوال واپس؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کشمیر کے معاملات کیا ہیں۔ ایک کشمیر ہے جو بڑا حصہ ہے، اس پہ تو بھارت نے قبضہ کر رکھا ہے، دوسرا کشمیر ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، اس پہ سردار قیوم نے قبضہ کیا ہوا۔ جی، تو خیر میں نے چلیے دوسرا سوال کر لیا، لیکن مجھے یہ بات اسی حوالے سے یاد آئی کہ کشمیر میں جو وہ بات کر رہے تھے کہ کس کس نے قبضہ کیا، تو وہی بات تو آج ہمارے سامنے پھر نظر آ رہی ہے کہ بھارت نے مثلاً جموں اور کشمیر کی 2 الگ الگ اسٹیٹ بنائی، ہم یہاں پروونس کہتے ہیں، وہ اسٹیٹ بھی کہتے ہیں، 2 اسٹیٹ بنائی، 2 پروونسز بنائے،
اور انہوں نے بھارت کا حصہ ڈکلیئر کر دیا اور ایک قانون بنایا جسے پارلیمنٹ سے اپروول لے لی کہ بھارت میں 2 نئے صوبے شامل ہو گئے ہیں، یعنی اس کو ریٹیفائی ہو گیا۔ اب آپ نے خود ہی کہا کہ کافی یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے، جو حکمران ہیں وہ کشمیر کو ایک نیا صوبہ بنانا چاہتے ہیں اور اس کو پاکستان میں ضم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی بات اور آپ کا سوال درست ہے یا افواہیں درست ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کشمیریوں کو تو کچھ بھی نہ ملا۔ جی بالکل نہیں ملا، نہ وصال صنم۔ ہم بات کر رہے تھے آزاد کشمیر کے صوبہ بننے کی، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے ہیں تو اس تو پی ایم ایل این کی وائس پریزیڈنٹ مریم نواز نے بانگے دہل کہا کہ جناب پاکستان، کشمیر کو پاکستان میں ضم کیا جائے گا اور ایک صوبہ بنانے کا پورا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر کا فیصلہ تو امریکہ میں ہو گیا تھا، اور وہاں سے جب عمران خان وہاں سے امریکہ سے لوٹے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں، تو یہ سودا بازی جو تھی یہی تو ورلڈ کپ جیتا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے بڑے واضح بار بار کہا، یہ بات ہر جلسے میں کہی، ہر تقریر میں کہی، ہم نے سنا ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ، جنہوں نے بھی ان کی تقریریں سنی سارے پاکستان نے سنا۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے پھر یہ دیکھا کہ آخری جلسے میں پرائم منسٹر عمران خان نے بھی تقریر کی تھی اور انہوں نے تردید کی تھی کہ پاکستان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ الگ صوبہ کشمیر کو ایک صوبہ بنا کے اسے پاکستان میں ضم کریں۔ لیکن لگ رہا ہے کہ آپ مجھے کہیں گے کچھ نہ کچھ، میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں، آپ جو کہنے والے ہیں وہ یہی کہنے والے ہیں کہ عمران خان کا کیا، وہ تو یو ٹرن لے لیں گے کبھی بھی۔ جی نہیں، تو میں تو ایسا کچھ نہیں کہنے والا، لیکن لطافت بھائی چونکہ وزیر اعظم نے کہا کہ میں کشمیر میں ریفرینڈم کرواؤں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آزاد رہنا چاہتے ہیں، تو وہ کس کشمیر کی بات کر رہے تھے؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہم نے بہت ٹائم گزارا ہے، آپ کو پتا ہے لندن میں بھی ہم اکٹھے تھے جب 1982 کی ٹیم گئی تھی سعودی عرب میں۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان کا کشمیر سے کیا تعلق ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کشمیر کو۔ کشمیر کی جو بات انہوں نے ریفرنڈم میں بات کی تھی 70-72 سال میں، تو پاکستان نے اتنی کوششیں کر لیں تو ریفرنڈم تو نہیں کرا سکے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بات جب کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیریوں کو یہ آزادی دیں گے، اگر ہمارے ساتھ انہوں نے الحاق کیا تو ہم انہیں آزادی، انہیں موقع دیں گے کہ چاہے وہ ہمارے ساتھ رہیں یا آزاد ہو جائیں۔ دیکھیں، میں آپ کو کشمیر کے حوالے سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ 1948 میں پہلا ریزولوشن اقوام متحدہ نے پاس کیا تھا۔ اس قرارداد میں جو بات تھی اس کا عمران خان صاحب کو معلوم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پہلی قرارداد لکھی تھی، میں آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ وہ قرارداد کینیڈا کے فارن منسٹر نے ڈرافٹ کی تھی۔ اچھا، قرارداد میں یہ کہا گیا تھا کہ اقوام متحدہ ایک ریفرنڈم کرائے گی اور آزاد ریفرنڈم ہوگا، اور کشمیریوں کو یہ حق دے گی کہ چاہے تو وہ بھارت سے الحاق کر لیں، چاہے وہ پاکستان سے الحاق کر لیں۔ یہ آپشن نہیں تھا، آزادی دینے کا حق نہیں تھا۔ اگر آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں تو پھر اقوام متحدہ کا وہ ریزولوشن جو 73 سال سے 72 سال سے چل رہا ہے وہ انویلڈ ہو جاتا ہے۔ تو ان کو سمجھنا چاہیے، اور انہوں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی۔ تو پاکستان کے فورن آفس نے ایک خبر کے طور پر ترجمان نے بات کی تھی، اور انہوں نے بار بار یہ کہا تھا کہ پاکستان اپنے موقف سے نہیں ہٹا ہے، پاکستان آج بھی اس موقف پہ قائم ہے کہ اقوام متحدہ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے اور وہاں ریفرنڈم کرنا چاہیے، اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے کہ وہ چاہے تو بھارت کے ساتھ اپنا الحاق کریں یا پاکستان کے ساتھ الحاق کریں۔ تو ہمیں اس قرارداد سے آگے الگ نہیں ہٹنا چاہیے تھا۔ کل بھارت کہہ دیں گے جی آپ نے تو اقوام متحدہ کی قرارداد میں تو خود ہی پیش کر، تو یہ ان کو نہیں پتا، اس لیے کہ دیکھیں
بہت سے لوگوں کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں کہ وہ اکنامک ایکسپرٹ ہوتے ہیں, بہت سے پولیٹیکل ایکسپرٹ ہوتے ہیں. تو عمران صاحب کا ان چیزوں سے وابستگی نہیں رہی ہے, اور ان کا تو سارا کیریئر کرکٹ میں اور اس میں وہ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اس وکٹ پہ اسپنر چلیں گے یا فاسٹ بالر چلیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن کشمیر کا معاملہ جو ہے, اور یہ آپ دیکھیے گا, ڈان نے اداریہ بھی لکھا ہے اس کے خلاف, ہم نے چھاپا بھی ہے. ڈان نے یہی بات کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں, اور اخباروں نے بھی یہی بات کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. مسلم لیگ کے کچھ رہنماؤں نے یہی بات کی ہے کہ بھائی کشمیر کے معاملے کو اس طرح سے مت بگاڑو. لیکن اب تو معاملات کشمیر کے کہیں سے کہیں پہنچ گئے. بھارت کیسے تیار ہو جائے گا ریفرنڈم کے لیے نئے حالات میں, اور جو حالات آپ نے کریٹ کیے ہیں. آپ کو کشمیر کے پورے الیکشن میں یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ ریفرنڈم کرے, اور اس کے علاوہ جو بات کرنی چاہیے تھی وہ, اگر انہیں تاریخ کا پتہ ہوتا تو وہ یہ کہتے کہ آپ بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ یہ کہا تھا کہ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کریں. بالکل یہ تو الیکشن میں کہیں بات نظر ہی نہیں آئی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ریفرنڈم کرائیں گے. ارے بھائی, آپ اپنے پاکستان میں تو خیر جو چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن آپ بھارت کو تیار کرنے کے لیے تو ایک بہت بڑی کیمپیننگ کی جائے گی, اور مختلف حکومتوں نے بہت سارے نیشنل ہوتے ہیں, وہ بڑے سینسیٹیو ایشوز ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کشمیر پہ جب آپ نے بات کی ہے تو میں عام طور سے کچھ لکھ کے بات کرتا ہوں, میں ایکسٹمپور بات نہیں کرتا. اب آتے ہیں احمد رضا قصوری کی استدعا کی طرف. اس بارے میں کیا کہتے ہیں, اس کی سماعت جسٹس بندیال 5 اگست سے کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کا راولپنڈی سے تعلق ہے تو آپ خبر صحیح ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام آنے والا ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ کیا صدارتی نظام آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. اور جو آپ نہیں, میں وہیں آ رہا ہوں کہ میں آپ سے پوچھنا نہیں چاہ رہا ہوں, بلکہ میں خود اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر صدارتی نظام آنے والا ہے اور کورٹ کے ذریعے آئے گا تو آپ کے خیال میں, آپ نے یہ بات نہیں کی لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں, ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر وہ نئے صدر آئیں گے تو وہ شیروانی میں ہوں گے یا وردی میں ہوں گے, یونیفارم میں ہوں گے. اور اگر کوئی, چاہے وہ کوئی بھی ہوں, جب صدارتی نظام آئے گا اور صدر صاحب آئیں گے تو ان کو اپنے ساتھ الادین کا چراغ لے کے آنا پڑے گا. باوجود بھی اگر وہ لے کے آ بھی گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی جو معیشت ہے, پاکستان میں جو مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے, اس کا وہ راستہ نہیں روک سکتے. اور میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل پاکستان کی اکانومی سے وابستہ ہے. بالکل, بہت ساری وجوہات ہیں اور میں اس کی تفصیل میں جا نہیں سکتا, ٹائم بہت کم ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ پہلے پاکستان کو مالی امداد ملتی تھی امریکہ سے, لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہمارے رہے. نے ہر وقت ہمیں کچھ نہ کچھ پیسہ دے, کبھی $2 بلین, کبھی 9/11 کے بہانے اور کبھی کولڈ وار کے بہانے ہمیں بہت پیسہ دیا. لیکن اب پاکستان اور امریکہ تو دریا کے دو کنارے ہیں. بالکل نہیں, صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ ہماری امداد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ تو کسی اور ملک کو بھی اجازت نہیں دے رہے کہ کوئی ہماری امداد کرے. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ تھا کہ سعودی عرب سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پیسے پکڑ لایا کرتے تھے, 2 بلین, 1 بلین, 1.5 بلین, کوئی کہتے تھے امداد ہے, کوئی کہتے تھے بخشش ہے وغیرہ وغیرہ. اب تو وہ بھی سلسلہ بند ہو گیا. بلکہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب نے $3 بلین ہمیں دیا تھا قرضہ, تو کسی نے یہ تو نہیں پوچھیں گے کہ کس کے کہنے سے انہوں نے کہا کہ نہیں واپس کرو, یہ تو سب کو پتا ہے. اب رہی بات اس کا کہ وہ 2 بلین تو ہم کہیں سے بندہ کر کے, چائنا سے, شنگھائی بینک سے, ادھر سے ادھر سے لے کے $2 بلین تو سعودی عرب کے دے دیے. اور جب تیسرا سال آیا تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ 1 بلین دو, تو پھر ہم نے ان کے ہاتھ پاؤں جوڑے کہ بھائی آپ کو پتا ہے کووڈ ہے, ہمارے حالات ایسے ویسے ہیں, تو وہ لون کی واپسی کو ڈیفر کر دو. تو ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں مان لی ہماری بات. لیکن اب اگلے سال تو وہ پھر کہیں گے کہ ہمیں لا کے دو, اور کیا پتا کہ امریکہ پھر ان سے کہے کہ ان سے جلدی مانگو. تو بات ہے. اب اس کے اندر جو صدارتی نظام کی بات جو ہے
جو انہوں نے راستہ اختیار کیا ہے وہ ماشاء اللہ کا شاید اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ سے ہم اجازت لے لیں گے اور سپریم کورٹ کہہ دیں گے کہ ملک کے حالات ایسے ہیں، اب صدارتی نظام لایا جائے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری جوڈیشری تو بڑی معصوم ہے، ان کو جو بھی کہہ دیتے ہیں وہ مان لیتے ہیں کہ جی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور ابھی ذکر کیا کہ مشرف نے یہ کہا وہ کہا، تو مشرف نے یہ کہا، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میں صدر کا عہدہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے آپ کو سی او بھی کہلاؤں۔ بالکل انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان دونوں عہدوں کے ساتھ ساتھ میں بدستور آرمی چیف بھی رہوں گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ جب آرمی چیف کی حیثیت سے انہوں نے بھی قانون وانون پڑھا بڑا نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ میں بحیثیت چیف آف آرمی اسٹاف اس ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جناب نافذ کر دی، پھر وہ آرٹیکل 6 نے ان کو پکڑ لیا۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ مشرف صاحب جو ہیں، نہ وہ اپنا جو انہوں نے نیا محل جیسا گھر بنایا تھا اسلام آباد میں، نہ وہاں رہے نہ پاکستان میں رہے، اس لیے کہ اب یہ حالات کی ایک تبدیلی ہے۔ تو اب ججز ٹھیک ہے آج پھر کہہ دیں گے کہ جناب آپ کا جو حکم ہم کر دیں گے، لیکن فکس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، ججز بھی کسی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ قانون پہ نظر رکھیں گے۔ ویسے بھی اکثر ججز اور لائر تو صبح سے شام تک یہ کہتے ہی رہتے ہیں کہ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ ایک نظر جی ایچ کیو پہ رکھتا ہے اور ایک نظر قانون پہ رکھتا ہے، مگر فیصلہ جہاں جو ہوتا ہے جیسے بھی ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک زمانے میں شریف الدین پیرزادہ صاحب تو نظریہ ضرورت کے ذریعے جتنے بھی پاکستان کے ملٹری رولر آئے، انہوں نے سارے چیف جسٹسز نے انہوں نے کہا کہ نہیں جی اب تو ٹھیک ہو گیا سارا معاملہ، کہ اب تو جمہوریت ختم ہو گئی، ملٹری کا ہو گیا، اور ان کے اس فیصلے کو ریٹیفائی کیا، قانونی درجہ دیا۔ اب مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہ بھٹو کا جب کیس چل رہا تھا تو بھٹو کو 4-3 سے فوقیت حاصل تھی، لیکن پھر آپ کو پتا ہے ایک جج صاحب تھے جنہیں ہم لوگ ہمارے زمانے کی بات ہے جب ہم نئے رپورٹر بنے تھے یا کوئی ٹائم تھا تو شاہ جی بھی کہا کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ کراچی آئے ہوئے تھے ایک فنکشن میں، جی پاکستانی ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ شاہ جی تسی اے کی کیتا ہے، آپ کی وجہ سے تو بھٹو کو پھانسی لگ گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یار میں کیا کرتا، وہ شریف الدین پیرزادہ بہت سارے لوگ میرے گھر لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ شاہ جی بس بسم اللہ کرو، تو انہوں نے بسم اللہ کر دی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جوڈیشری سے تو کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ یہ کوئی سٹینڈ لیں گے، کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب حالات کچھ اور ہیں۔ اگر آپ صدارتی نظام چاہے لیگلی طریقے سے جو لائیں، لیکن اب اسٹیک ہولڈر بھی ہیں۔ پہلے زمانے میں اسٹیک ہولڈر نہیں ہوا کرتے تھے، اور مثال کے طور پر کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی غیر قانونی اور بے شمار قسم کے فیصلے ہوئے، ملٹری رول لگا، مارشل لا لگا، جمہوریت کا کوئی نہیں، کسی نے کہا کہ ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن کو تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اب حالات بہت بدل گئے ہیں۔ اور آپ کو مجھے نہیں معلوم کہ امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آپ کو یہ کرنے دے گا یا نہیں کرنے دے گا، یا اس پہ ان کا کیا رد عمل ہوگا، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ اس لیے کہ اب افغانستان کا بھی مسئلہ ہے، افغانستان کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، ایک طرف افغانستان کا مسئلہ ہے، دوسری طرف جناب آپ کے سامنے مہنگائی کا طوفان ہے، بے روزگاری ہے، آپ کے پاس کیش فلو نہیں ہے، آپ یہ تو جھوٹ بولنے سے تو اکانومی مستحکم نہیں ہو سکتی نا۔ بالکل صحیح بات، روزانہ جھوٹ بول رہے ہیں، دوسری بات کر رہے ہیں، تو یہ بڑے سنگین مسائل ہیں۔ اور دوسری ایک اور بات، بھارت سے آپ کے ہمارے تعلقات کبھی ٹھیک ہو جاتے تھے، کبھی خراب ہو جاتے تھے، جنگیں بھی ہوئیں، سفارتی تعلقات بھی قائم ہوئے، تعلقات بہتر بھی ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ بالکل اور دوسری بات یہ ہے، دشمنی پہلے آپ کے میں نے کہا، امریکہ جو ہے وہ بھارت کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اور بھارت کی وش لسٹ کیا ہے؟ بھارت کی وش لسٹ 2 ہیں،
ایک یہ ہے کہ جناب ہمیں افغانستان میں حکومت کی پشت پناہی کرنے کا موقع دیں، اور دوسرا پاکستان کے بارے میں جو ان کی رائے ہے وہ میں نہیں دہرانا چاہتا. اسی طرح اسرائیل کی چیز کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس نیوکلر پروگرام ہے. ہم واحد اسلامک ملک ہیں جن کے پاس اسلامک بام ہے، ہمارے پاس نیوکلر ٹیکنالوجی ہے، اور وہ ٹیکنالوجی ہم نے اپنے دفاع کے لیے بنائی ہے. لیکن اسرائیل کو تو خطرہ ہر وقت ہے نا کہ یہ ان کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ان کی جو وش لسٹ ہے وہ آپ کے سامنے. امریکہ کا جو انفلوئنس ہے، امریکہ کا آج کے دور میں افغانستان میں انہوں نے انڈیا کے ساتھ بھارت سے مل کے ایک پروگرام بنایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حالت میں کابل کو جو ہے وہ قائم رکھنا ہے. چونکہ اگر کابل کو طالبان فتح نہیں کر سکے تو پھر وہ ساری لڑائی بیکار ہو جائے گی. بالکل. بڑے دوست ہوا کرتے تھے جو ترکی ہوا کرتے تھے، آپ کو یاد ہے کہ ایک زمانے میں ایوب خان کے زمانے میں RCD بنا تھا، ریجنل کوآپریشن کی جو بات کرتے تھے، کوآپریشن آف پاکستان اینڈ ایران سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں. اور کشمیر وہ جو ترکی ہیں وہ تو بیچارے ان کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے وہ تو اس وقت امریکہ کے پیسے سے کابل کے ہوائی اڈوں کی حفاظت کر رہے ہیں. بالکل. ایران کا جو مقصد ہے، ایران تو فلی طور پہ چائنا کے ساتھ چلے گئے ہیں. نہیں تو اب ہمارے ارد گرد جب ہم دیکھیں، ہم کوئی فیصلہ کریں تو پہلے ہم یہ دیکھیں کہ نیبرہڈ میں کیا ہے. اور احمد فراز نے تو بہت پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے، آس پاس تو دیکھو. تو اب ہم جب آس پاس دیکھتے ہیں تو ہمیں تہران نظر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں تو کابل نظر آتا ہے، ہمیں نیو دہلی نظر آتا ہے. تو یہ ساری مشکلات کو سامنے رکھتے وقت کسی اگر ایڈونچر کو کرنے کی کوشش کی تو میرا خیال ہے پاکستان کو بہت خطرناک ہوگا.